إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم مکرم سامعین کرام، یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مسلسل کہ احادیث مبارکہ کی حفاظت اور صیانت کا ہمیشہ سے وہی ذریعہ اور وہی اسلوب رہا ہے جو قرآن مجید کی حفاظت اور صیانت کا ہے۔ قرآن مجید کو لکھے جانے کا اور اس کے یاد کرنے کا جو عہد نبوی میں طریقہ تھا، بعد میں حضرات صحابہ کرام کے ہاں قرآن مجید کی کتابت کا اور اس کو محفوظ کرنے کا ذریعہ، یہ تو ایک پوری تفصیلی داستان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو کس طرح محفوظ کروایا تحریر کے ذریعے، تو اسی طرح احادیث مبارکہ کو بھی لکھا بھی گیا اور احادیث مبارکہ کو یاد بھی کیا گیا۔ لیکن آج میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں اس عنوان سے تھوڑا سا ہٹ کے، وہ یہ کہ حفاظت کے لیے ٹھیک ہے کہ کتابت اور حفظ یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں، ان دونوں کی اپنے اندر ایک اہمیت ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اور شرط کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ حفظ کا اعتبار ہے اور اس کے بغیر نہ کتابت کا اعتبار ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امانت، اور وہ ہے دیانت، وہ ہے عدالت، کہ یاد کرنے والا وہ عادل ہو، اسی طرح لکھنے والا وہ بھی عادل ہو۔ اگر یاد کرنے والا جھوٹ بولتا ہو، جھوٹی روایات بیان کرتا ہو، تو پھر حافظ جو ہے جس نے احادیث یاد کر رکھی ہیں، حفظ کا کیا اعتبار ہے؟ مثال کے طور پر واقدی بہت بڑا حافظ ہے، سلیمان شاشکونی بہت بڑا حافظ ہے، حفاظ میں شمار ہوتا ہے، لیکن کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے نوح بن نبی مریم ہے، بہت ساری روایات بیان کرتا ہے لیکن جھوٹا ہے۔ اسی طرح محمد بن سعید ہے، مقاتل بن سلیمان ہے، حفاظ میں شمار ہوتے ہیں، بڑے راویوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جھوٹی روایات اور جھوٹ گھڑتے تھے اور جھوٹ بیان کرتے تھے۔ اصل میں حفظ ہی کافی نہیں، حافظ کے لیے یہ شرط بھی لازم ہے کہ وہ کیا ہو؟ عادل ہو، عادل ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، پھر اس کا حفظ قابل قبول ہے کہ اس نے جو یاد کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، اپنی طرف سے نہیں ملاتا، نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے، پھر تو حفظ قابل اعتبار ہے۔ لیکن اگر وہ یاد تو کرتا ہو لیکن احادیث میں گڑبڑ کرتا ہو، اپنی طرف سے حق کو اضافہ کرتا ہو، اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر دیتا ہو، تو ایسے حافظ کو کیا کرنا ہے؟ ایسے حفظ کا کیا اعتبار ہے؟ اسی طرح کتابت ایک لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی داستان یا لکھی ہوئی دستاویز، اس کا بھی تبھی اعتبار ہے جب لکھنے والا وہ خود عادل ہو، پھر اس لکھی ہوئی کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا، لے جانے والا وہ بھی عادل ہو۔ اگر لکھنے والا گڑبڑی کرتا ہو اور لے جانے والا وہ سارق ہو، وہ اپنی طرف سے بات ملا دینے میں متہم ہو، تو پھر اس کتابت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لکھی ہوئی چیز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حفظ اور کتابت بلا شبہ یہ بنیادی چیزیں ہیں کسی علم کے محفوظ ہونے کی، لیکن ان دونوں میں ایک شرط اور ضروری ہے اور وہ بنیادی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے اس کتاب کو لکھنے والا، اس کا حامل، اس کو اٹھانے والا، محفوظ کرنے والا، اپنے پاس رکھنے والا یا یاد کرنے والا، وہ کیا ہو؟ وہ حافظ ہو۔ آپ دیکھیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا۔ یہودیوں نے ایک مکتوب پیش کیا، وقت کے جو تھے نا بادشاہ حاکم بنو امیہ کے، ان کی خدمت، کہ دیکھیے جی خیبر جب فتح ہوا تھا تو ہمارے آباء و اجداد کو یہ خط نبی علیہ السلام نے لکھ کے دیا تھا، اور یہ خط ابن ان جدن ہمارے پاس آج تک محفوظ ہے اور ہمارے پاس آیا ہے۔
اچھا جی، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ کہ اس میں لکھا ہے کہ تم سے جزیہ معاف ہے، ہم یہودیوں سے یہ خط جس آل اولاد کے پاس ہو ان سے جزیہ معاف ہے۔ یہ خط پرانے سے ورقے میں یہودیوں نے وقت کے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ اب جب حاکم نے وہ خط دیکھا تو وہ پشیمان ہو گیا، کیونکہ یہود و نصارہ سے تو جزیہ لیا جاتا تھا۔ اب اس خط کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے جو خیبر سے کے متعلقہ یہودی ہیں۔ تو جب یہ خط علماء کے سامنے پیش ہوا تو ان میں ایک خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس خط کو دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا، تھوک دیا اس پر، کہا لے جاؤ اس کو، یہ کوئی سچا نہیں ہے خط، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ وہ یہودیوں نے شور ڈالا، دیکھو جی نبی علیہ السلام کے خط مبارک کی توہین کر رہا ہے خطیب، اہانت کر رہا ہے۔ خطیب بغدادی نے کہا جھوٹ بولتے ہو، یہ نبی علیہ السلام کا خط نہیں ہے، یہ آپ کا مکتوبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس خط میں لکھا ہے کہ اس خط پر گواہیاں موجود ہیں حضرت سعد کی بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ یہودی ہم کو حضرت معاویہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، خیبر جب فتح ہوا، وہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، تو مکے سے آ کے انہوں نے خیبر میں یہ دستخط کر دیے تھے، تصدیق کر دی تھی۔ اور حضرت سعد تو اس سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، بنو نذیر کے واقعے کے وقت، اس وقت فوت ہو گئے تھے حضرت اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قبر سے نکل کے انہوں نے اس خط پہ آ کے دستخط کر دیے تھے، لہٰذا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور اس قسم کی اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخی حوالے سے، اور اسی میں ان واقعات کا اور اسی نوعیت کی اور بہت سے واقعات کا تذکرہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر لکھی ہوئی چیز وہ پختہ صحیح نہیں ہوتی، اس کے لکھنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ عادل ہے، اس کو رکھنے والے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ عادل ہے، اسی طرح جو حافظ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ عادل ہے اور وہ سچا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، فسق و فجور کا وہ مرتکب تو نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بجا ہیں حفظ و ضبط کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے بھی، لیکن بنیادی ان دونوں کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ عدالت ہے۔ عدالت کے بغیر نہ حفظ کا اعتبار ہے، عدالت کے بغیر نہ کتابت کا اعتبار ہے۔ کتنے صحیفے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل العالی المصنوع ایک کتاب لکھی ہے موضوع روایات پر، اس کا ایک ذیل لکھا ہے، اس کے آخر میں کچھ رسائل دیے ہیں، کچھ صحیفے دیے ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف لکھا ہوا ہونا کسی چیز کے معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا کسی کے پاس کوئی چیز یاد ہونا یہ اس کے معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یاد ہونے کے لیے بھی اور لکھنے کے لیے بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، کاتب خواہ حافظ دونوں کے لیے شرط بنیادی ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ احادیث مبارکہ کے روایت کرنے والے صحابہ کرام سے لے کے اب محدثین اعظام تک تمام روات جن کو ایک ایک کو پرکھا اور جانچا گیا ہے، ان تمام کی عدالت اور ان کی امانت کو محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تو اتفاق ہے امت کا کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پہ اپنی رضا کا اظہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیا۔ اگر وہ عادل ہی نہیں ہے تو اللہ راضی کیسے ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا تھے تو اللہ ان پہ راضی کیسے ہو گئے؟ اگر وہ جھوٹ بولتے تھے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، فسق و فجور میں مبتلا تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ کیسے دے دیا، اور آنے والوں کے لیے بھی کیسے کہہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارے ایمان کا بھی اعتبار اس وقت ہوگا جب اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ عدالت تو میرے بھائیوں ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اتفق اہل السنہ ان الجمیع عدول ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من المبتدعہ، سوائے چند بدعتیوں کے باقی تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے عادل تھے، وہ سارے کے سارے سچے تھے،
اور وہ نہ احادیث رسول میں کسی قسم کی گڑبڑی کرتے تھے اور نہ ہی اپنی زندگی میں فسق و فجور کے ساتھ وہ آلودہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑا ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح ان کے بعد جو محدثین ہیں، راویان حدیث ہیں، تابعین اعظام ہیں، اتباع التابعین ہیں، ان کی زندگی اتنی صاف ستھری اور اتنی پاکیزہ، عدالت اور امانت اور دیانت کے اعتبار سے وہ دنگ رہ جاتی ہیں۔ محدثین نے ایک ایک راوی کا جائزہ لیا ہے اور پتہ لگایا ہے کہ اس کا بچپنا کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، اس نے کس سے پڑھا ہے اور کس عمر میں پڑھا ہے، جب پڑھا تھا اس وقت اس کے حفظ کی حالت کیا تھی، اور جب حدیث بیان کرتا ہے اس وقت اس کے حفظ و ضبط اور عدالت کی کیفیت کیا تھی۔ یہ ساری کیفیتیں محدثین رحمہم اللہ نے راویان حدیث کے بارے میں محفوظ کر دی ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر کوفے کے محدث اور فقیہ ہیں، ان کی ایک بڑے عجیب بات ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لو ہم رجل ان یکذب فی الحدیث وفی بیت جوف لاظہر اللہ علیہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے مکان کے اندر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دے تو وہ اس کا جھوٹ چھپا نہیں رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بے نقاب کر دیں گے اور اس کے جھوٹ کو نکھار دیں گے، لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کی جو باقی بات ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک بنیادی بات کر رہا تھا کہ اصل چیز عدالت ہے، روایت میں اصل چیز بنیادی عدالت ہے اور پھر ضبط اور حفظ ہے۔ حفظ ہو یا کتابت ہو، عدالت نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حافظ ہو عادل نہ ہو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، کاتب ہو لکھا ہو احادیث لکھی ہو لیکن عادل نہ ہو تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اصل شرط جو ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے، راوی کا عادل ہونا ہے۔ کہ حضرات محدثین رحمہم اللہ نے ایک ایک راوی کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں، اور یہ وہ ایسا علم ہے کہ اس علم کا اختصاص صرف اسی امت کے پاس ہے، باقی کسی بھی امت کے پاس اپنے انبیاء اور اپنے رہبروں کے فرامین کی اسانید اور ان کی پختگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ، سند کے ساتھ، سچے اور پکے اور عادل راویوں کے ساتھ اپنی کتاب یا اپنے نبی کے ارشادات کی حکایت کریں۔ یہ اختصاص ہے تو صرف نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ انہوں نے ایک ایک راوی کو جانچا ہے، ایک ایک راوی کو پرکھا ہے، کس استاد سے کہاں کہاں پڑھا، اور جب انہوں نے حدیث بیان کی اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی زندگی عامیانہ تھی یا اس کی زندگی اچھے لوگوں کی تھی، اس کی زندگی میں کذب تو نہیں تھا، فسق و فجور تو نہیں تھا اور کمزور عادات تو نہیں تھی۔ ان ساری چیزوں کا انہوں نے جائزہ لیا اور پھر اس راوی سے روایت کو قبول کرنے کی طرح ڈالی کہ اگر کوئی حدیث میں جھوٹ بولنے کی جسارت کرتا ہے تو امام سفیان فرماتے ہیں کہ وہ چھپ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح اسی قسم کی بات حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، مجاہد ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بہت سی خوبیوں کے یہ مالک تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا آپ سے عرض کروں، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لو ہم رجل فی السحر ان یکذب فی الحدیث لأصبح والناس یقولون فلان کذاب۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی قصد کرے، یہ عزم کر لے سحری کے وقت، یعنی صبح جس وقت روزہ رکھا جاتا ہے، سحری کے وقت اس نے حدیث میں جھوٹ بولا ہو اور جھوٹی روایات گھڑنی شروع کر دی ہو اس نے، تو فرماتے ہیں لأصبح والناس یقولون فلان کذاب۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کی زبانوں پہ صبح سورج نکلتے ہی یہ لوگوں کی زبانوں پہ آ جائے گا
کہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے، فلاں نبی علیہ السلام کی بات کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کسی آدمی نے یہ بات کہی، حضرت یہ جھوٹے آدمی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف یہ باتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں تو یہ روایتیں آپ سے سننے میں نہیں آئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَسْنُوَّةُ قَدْ تَعِيشُ لَهَا الْجَهَابِذَةُ وَتَلَا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ جو بناوٹی احادیث ہیں ان کی بات کرتے ہو، اور بڑے بڑے جہابزہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم اللہ رب العزت نے ان کو یہاں بھیجا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن کو، اس ذکر کو، دین کو نازل کرنے والے ہیں اور اس دین کے محافظ بھی ہم ہیں۔ گویا امام عبداللہ ابن مبارک نے یہ فرما دیا، یہ بات کہہ دی کہ اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غلطی کو علم نشرح کر دے گا، اور علم نشرح کرنے والے حضرات محدثین اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں محدثین کی عدالت اور ان کی عظمتوں کا۔ امام فضل بن حباب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے انی تائب الی اللہ من کل ذنب الا الکذب فانی لم اکذب قط۔ اللہ اکبر۔ سیر و اعلام النبلاء میں ان کا یہ قول ذکر کیا ہے حافظ آبی نے۔ وہ فرماتے ہیں میں جو اتنی کمزوری کوتاہیاں ہیں، انسان ہوں، آخر غلطی ہو جاتی ہے، میں ان غلطیوں سے اللہ کی معافی مانگتا ہوں، سوائے جھوٹ سے میں نہیں معافی مانگتا، میں نہیں معافی مانگتا، یا اللہ جھوٹ سے کی مجھے معافی دے دو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتا کہ اس لیے کہ فإنی لم اکذب قط، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جھوٹ بولا ہو تو اس کی معافی مانگو، باقی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انسان ہوں، لیکن جھوٹ کبھی بولا ہی نہیں، اس لیے میں اللہ رب العزت سے کبھی جھوٹ کی توبہ ہی نہیں کیا کرتا۔ امام ربی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے دو بیٹے تھے۔ امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثقات میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، بڑا عجیب و غریب۔ امام ربی بن حراش کے دو بیٹے تھے اور حجاج بن یوسف کو وہ دونوں مطلوب تھے۔ اپنے کارندوں کو، اپنے سپاہیوں کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ ربی بن حراش کے بیٹوں کو پکڑ کے لاؤ۔ حجاج بڑا جری تھا، آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حجاج کی تلوار سے کوئی نہیں بچا، بڑے بڑے تابعین اور کچھ صحابہ بھی اس کی تلوار سے محفوظ نہیں رہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حجاج نے اپنے سپاہیوں کو ربی بن حراش کے بیٹوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ کسی نے کہا وہ مارے مارے پھرتے ہو کہ کہاں ہیں بیٹے چھپے ہوئے، ربی سے پوچھ لو، اور اس کے باپ سے ہی پوچھ لو کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں، وہ بتلا دے گا۔ اگر اس کو پتا ہوا نا تو وہ بتلا دے گا کہ کہاں ہیں میرے بیٹے۔ ربی بتلا دے گا، ہاں اس کو اگر پتا ہوا نا اپنے بیٹوں کے بارے میں تو وہ بتلا دے گا۔ چنانچہ جناب سپاہیوں نے ربی بن حراش سے جا کے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں، آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ اندر کے کمرے میں بستروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو جناب سپاہیوں نے جا کے اندر سے ان کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا، اور دونوں کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس لے آئے۔ جب حجاج کے سامنے بیٹوں کو پیش کیا تو حجاج یہ ساری داستان سن کے حیران اور ششدر رہ گیا اور کہنے لگا قد عفوت عنہما بصدق کا، ربی کے سچ بولنے کی وجہ سے جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ اس کے بیٹوں کو معافی مل گئی حجاج کی طرف سے، کس وجہ سے؟ کہ حضرت ربی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بولا تھا۔ اسی قسم کے بہت سے واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں جب سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، اور غیبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اس بری عادت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ ہے پاک باز زندگی ان محدثین رحمہم اللہ کی جن سے احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ اسی طرح امام سفیان ثوری ہیں، امام ابو بکر بزاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے۔ کس کے بارے میں؟ امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نیسا پور سے لے کے بغداد تک کا جو جناب 1000 سے زیادہ
کلومیٹر کا سفر ہے، میں امام ابو زید مروزی کے ساتھ ہمراہ رہا ہوں۔ اس پورے سفر میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے جو نافرمانی اور گناہ انسان کے لکھتے ہیں، اس کے قلم نے حرکت نہیں کی، کیونکہ ابو زید مروزی نے اس پورے سفر میں اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ یہ تھے وہ محدثین، اور ان کی امانت اور دیانت اور ان کا ورع اور ان کا تقوی۔ امام عفان بن مسلم صفار رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ایک آدمی نے کہا یہ 10,000 دینار لے لو اور فلاں آدمی کے بارے میں کچھ نہ کہو، نہ اس کی تصدیق کرو کہ یہ سچا ہے، امانت دار ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی عیب ذکر کرو کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، اس میں یہ کمزوری ہیں، جرح و تعدیل کا یہ جو اسلوب ہے اس سے آپ خاموش رہیں۔ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انہوں نے جب یہ بات کہی تو فرمانے لگے لا ابطل حقا من الحقوق، یہ پیسے اپنے 10,000 درہم لے لیجئے، میں جو صحیح بات ہے اس کو کہے بغیر نہیں رہ سکتا، لے جاؤ اپنے پیسے۔ یعنی انہوں نے اگر کسی پہ جرح کی ہے تو وہ بھی امانت پر مبنی ہے، اگر کسی کی تصدیق کی ہے تو وہ بھی امانت پر مبنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نہیں، اب دیکھیے حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ شام نے پوچھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا کہ یہ بتلاؤ کہ قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کرنے والے کا جو سرگنا ہے وہ دردناک عذاب میں دھر لیا جائے گا، اس کا مصداق کون ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کا مصداق عبداللہ بن ابی منافق ہے، رئیس المنافقین وہ ہے۔ شام کہنے لگا نہیں کذبت، جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا اس کا مصداق علی ہے، استغفر اللہ۔ یہ شام کا تصور تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں امام زہری کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اور ان کے تاثرات کیا، وہ گلا امام زہری کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا لیٹے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ غصے سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے، راوی کا بیان ہے امتلا قطبا، غصے سے بھر گئے اور کہنے لگے انا اکذب، میں جھوٹ بولتا ہوں، لا ابا کا، تیرا باپ نہ ہو، الف واللہ لو نادانی مناد من السماء ان اللہ احل الکذب ما کذبت، اللہ کی قسم اگر آسمان سے یہ آواز آ جائے کہ آج سے اللہ نے جھوٹ بولنے کو حلال قرار دے دیا ہے تو زہری تب بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ تھے عادل، یہ تھے صادق۔ انہی راویوں کی روایات محدثین نے جمع کی ہیں، اور وہی ذخیرہ آج امت کے سامنے صحیح بخاری کی صورت میں، صحیح مسلم کی صورت میں، موطا کی صورت میں، ابن خزیمہ کی صورت میں، ابن حبان کی صورت میں، ابو داود اور ترمذی اور نسائی کی صورت میں آج امت کے سامنے موجود ہے۔ اللہ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی مسائی حسنہ کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ اللہ